السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آئیے علامہ کی جو غزل کہ میں نے اس سے قبل 4 اشعار اس کی تشریح بیان کی تھی، آج میں 5ویں شعر سے 8ویں شعر تک کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 4 اشعار اور اس کی تشریح۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں شعر کچھ اس طرح کہتے ہیں علامہ اقبال کے: مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال اپنے محبوب سے دوری کے باعث جو مصیبتیں اور تکالیف کو سہنے والی تکالیف ہیں، دوری کے باعث اور سہنے والی جو تکالیف ہیں، اس کو واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو جب محبوب سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو وقت جو ہے وہ پر لگا کر اڑنے لگتا ہے۔ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، تو محبوب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وقت پر لگا کر اڑنے لگتا ہے، جیسے کئی مہینے چند لمحوں کی صورت اختیار کر لیں، اور جب اسی محبوب سے جدائی کا وقت ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چند لمحوں نے مہینوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے جو علامہ اقبال اپنے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سا اس کا یہ تشریح تھی اس شعر کی، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو اب میں 6واں شعر پڑھتا ہوں کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ اب اس شعر میں علامہ انتہائی گہری سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خود ڈوبنا چاہے تو اسے روکنا ناممکن ہے۔ یہاں ڈوبنے سے مراد خود کو کسی کے عشق میں فنا کرنا ہے۔ جب انسان عشق کے دریا میں اترتا ہے تو پھر یہ دریا خود ہی بھنور کی صورت انسان کو خود میں سمو لیتا ہے۔ اگر عشق کو ایک سمندر سمجھتے ہوئے یہ جان لیا جائے کہ عاشق ایک کشتی میں سوار ہے اور ملاح کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ڈوبنے نہ دے اور ڈوبنے سے بچائے، تو فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ڈوبنا چاہیں تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈوب جائیں۔ یہاں ڈوبنے سے مراد کسی کی یاد میں گم ہو جانا بھی ہے۔ کئی بار ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ آپ کس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محبوب کی یاد میں ڈوبنے کا لطف بھی ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور 7واں شعر کچھ اس طرح فرماتے ہیں علامہ اقبال کے: چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ اس شعر کی طرف بڑھتے ہیں جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اس خالق نے اپنے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو چھپایا، یہ کہتے ہوئے کہ اے موسیٰ تو میرے ظاہر ہونے کی تاب نہ لا سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 143ویں نمبر آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، وہ آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں۔ پھر اقبال فرما رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ اپنی ذات کو اپنے کلیم سے چھپا رہا ہے تو دوسری طرف دنیا کی ہر حسین شے میں خود کو نمایاں کر دیتا ہے۔ معرفت کی دولت سے نوازے جانے والے جو جانتے ہیں، جس کو معرفت کی دولت ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کہیں اور نہیں بلکہ ان کے اندر ہے۔ وہ دنیا کی ہر خوبصورت اور حسین چیز میں خدا کے وجود کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کی باطنی آنکھ کو نور عطا کر دے تو پھر خوبصورت اور وجاہت کا پیکر بنے پہاڑوں میں خدا نظر آئے گا۔ خوبصورت پھولوں کے رنگوں اور خوشبو میں
اللہ کا وجود نظر آئے گا۔ حسین اور آئینے کی طرح شفاف پانی کے چشموں میں اس کی ذات کا عکس ظاہر ہو جائے گا۔ صبح کی پرندوں کی خوبصورت اور مختلف آوازیں اس کے وجود کا پتہ دے گی۔ بارش اور طوفان کے درمیان بادلوں کی گرج اپنے خالق کا وجود عیاں کر دے گی۔ جیسا کہ پہلے شعر میں اس بات کا تذکرہ علامہ نے کیا تھا کہ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، خدا آپ کے سینوں میں نمایاں ہو جائے گا۔ اسی طرح اقبال کی تمام شاعری کا خاص موضوع یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جان لے تو وہ خدا کو بھی جان لے گا۔ آٹھواں شعر جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کیا پیارا شعر ہے، دیکھیے اس شعر میں علامہ اقبال ناممکن کو ممکن بنانے کا انسانوں کو جانکاری دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں اور ایک طریقہ جاننے کی کوشش میں بتا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو طریقے اقبال ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے شعر میں انسان کو اپنے آپ کو صاف اور روشن کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اس شعر میں ایک سوال ہے کہ اگر انسانی دل کو ایک شمع تصور کر لیا جائے، ایک انسانی دل ہے اس کو ایک شمع تصور کر لیا جائے اور یہ ہمارے اعمال کی بدولت وہ شمع جو ہے دل بجھ جائے تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے اس شمع کو دوبارہ روشن کیا جائے، جبکہ وہ لوگ جن کو تو نے یعنی اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہے اور معرفت کے حسن سے نوازا ہے، اور وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے ان بجھے ہوئے دلوں کو دوبارہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہاں اقبال یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان بجھے ہوئے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کے طریقے سے آشنا ہو جائیں، اور دو طریقے بغیر سیکھے تو آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ان اہل دل کی صحبت اختیار کرے جو دلوں کو روشن کرنے کا فن جانتے ہوں، یعنی بزرگان دین ہیں جن کے ضمیر روشن ہیں اور جو بزرگی میں جس کو معرفت حاصل ہے، ان کی صحبت اختیار کرے تو خدا کے بندوں سے لو لگا لیجئے، آپ کو دل روشن کرنے کا فن آ جائے گا۔ اگر ہم لوگ ان سے جڑ جائیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ لوگ اس طرح بنا دیں گے کہ ہمیں بھی لوگوں کے دلوں کو بجھے ہوئے دلوں کو روشن کرنے کا فن آ جائے گا۔ یہ 4 اشعار تھے جس کی مختصر تشریح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو آپ کے سنوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔